السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اس سے ما قبل سبق میں ان دونوں آیات کا ترجمہ اور کچھ وضاحتیں بیان کی تھی. اب یہاں اس سبق میں قرآن کریم کا معجزہ ہونے کا سبب کیا ہے اس کو بیان کروں گا. قرآن کریم کو کس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا گیا اور اس کا اعجاز کن کن وجوہات سے ہے اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب کل علوم کی جامع کتاب کس جگہ، کس ماحول اور کس پر نازل ہوئی. جس سرزمین پہ یہ کتاب مقدس نازل ہوئی اس پورے خطہ میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور ان میں اونٹ بکریاں چرانے والے ہیں. اونٹ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں اور کچھ برائے نام چند شہر کہلاتے تھے. ان میں بھی کسی قسم کے تعلیم و تعلم کا کوئی چرچا نہیں تھا، نہ وہاں کوئی اسکول کالج تھا، نہ کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم تھا. ہاں، وہاں کے باشندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت کا ایک فن ضرور دیا تھا جس میں وہ ساری دنیا سے فائق اور ممتاز تھے. غرض نہ وہاں کوئی تعلیم و تعلم کا کوئی سامان تھا. اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانہ میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہے جس پر قرآن اترا ہے. اس ذات مقدس کا حال سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے. ابھی 7 سال کی عمر بھی نہ ہوئی تھی کہ والدہ ماجدہ کی بھی وفات ہو گئی. ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ان حالات میں آپ نے پرورش پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے تعلیم و تعلم سے بے خبر رہے. وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت میں رہ کر یہ علوم حاصل کر سکے جن کا قرآن حامل ہے. نہ کبھی کوئی شعر و قصیدہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے. آپ اپنا نام تک بھی لکھ نہیں سکتے تھے. اللہ نے آپ کو محض امی بنائے. ہاں، امی محض ہونے کے ساتھ بچپن سے ہی آپ کی شرافت نفس، اخلاق فاضلہ، فہم و فراست کے غیر معمولی آثار، دیانت و امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار آپ کی ذات مقدس میں ہر وقت مشاہدہ کیے جاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور متکبر سردار آپ کی تعظیم کرتے تھے اور سارے مکہ میں آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. اس ام محض 40 سال تک مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح گزارے کہ نہ کبھی کسی کتاب یا قلم کو ہاتھ لگایا، نہ کبھی کسی مکتب میں گئے. ٹھیک 40 سال کے بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن کریم ہے، جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے عقل کو حیران کرنے والا کلام ہے. یہی تک نہیں بلکہ اس نے ساری دنیا کو چیلنج دیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہے تو اس کا مثل بنا لاؤ.
اب ایک طرف قرآن کا چیلنج ہے، دوسری طرف ساری دنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو شکست دینے کے لیے اپنی مال و جان، اولاد، آبرو سب گنوانے کے لیے تیار ہے، مگر اتنا کام کرنے کے لیے کوئی جرأت نہیں کرتا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت بنا لائے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس کے مقابلہ میں سکوت کیا، بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں سب نے اس کے بے مثال ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور کچھ لوگ اعتراف کے باوجود ضد کی وجہ سے اسلام سے محروم رہے۔ یہ ہے قرآن کا اعلیٰ معجزہ ہونے کا سبب، یہ ہے قرآن کا اعلیٰ معجزہ ہونے کا وجہ۔ چنانچہ تاریخ واقعات پر شاہد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا چرچا مکہ سے باہر حجاز کے دوسرے مقامات میں ہونے لگا اور حج کا موسم آیا تو قریش مکہ کو اس کی فکر ہوئی کہ اب عرب کے اطراف سے حجاج آئیں گے اور رسول اللہ کا یہ کلام سنیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ قریش نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ان میں ولید بن مغیرہ بھی تھے جو عمر میں سب سے بڑے اور عقل میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ سب نے ولید بن مغیرہ کے سامنے یہ مشکل حالات پیش کی کہ اطراف سے لوگ آئیں گے اور ہم سے محمد کے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں آپ ہی کوئی بات بتلائیے کہ ہم سب وہی بات کہہ دیں گے، ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے بیانات میں اختلاف ہو جائے، اس لیے سب مل کر ایک ہی بات کہنا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ہی کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ لوگوں نے کہا ہمارے خیال میں ہے کہ ہم سب یہ کہیں گے کہ محمد معاذ اللہ مجنون ہے اور ان کا کلام بھی مجنونہ ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ جب ان کے پاس جائیں گے اور ان کے کلام سنیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم ان کو یہ کہہ دیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے اس سے بھی منع کر دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم ان کو یہ کہہ دیں گے کہ کاہن ہے، یعنی جو شیاطین اور جنات سے سن کر غیب کی خبر دیا کرتے ہیں۔ ولید نے یہ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں جو ولید بن مغیرہ کے تاثرات تھے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ خدا کی قسم تم میں کوئی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں ہو۔ خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ پھر ان کی قوم نے پوچھا کہ آپ ہی بتلائیے کہ ان کے متعلق ہم لوگوں سے کیا کہیں گے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا میں غور کرنے کے بعد کچھ جواب دیتا ہوں۔ پھر بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اگر کچھ کہنا ہی ہے تو تم ان کو ساحر کہو کہ اپنے جادو سے باپ بیٹے اور میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں۔ قوم اس پر متفق ہو گیا۔ پھر سب یہی کہنا شروع کیا مگر خدا کا چراغ کہیں پھوکوں سے بجھنے والا تھا۔ اطراف عرب کے لوگ آئے اور قرآن سنا اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور اطراف عرب میں اسلام پھیل گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے دعویٰ اور چیلنج پر صرف یہی نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لی بلکہ قرآن کو بے مثل بے نظیر ہونے اور اپنی عجزی کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریق رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے۔ ان میں ہر ایک علیحدہ نکلا، ایک کے دوسرے کو خبر نہ تھی۔
اور گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے۔ تو رات میں ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہو گئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستہ میں سب مل گئے، اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور سب نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے گھروں سے نکلے، اسی طرح چھپ چھپ کر یہ ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی سب واپس ہوئے، سب کی ملاقات ہوئی، سب ایک دوسرے پر پھر ملامت کرنے لگے۔ پھر اسی طرح تیسرے رات بھی سب نے کیا، چنانچہ سب مل کر معاہدہ کیا اور معاہدہ کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے گھر پہنچے۔ اس نے کہا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہارا کیا رائے ہے جس کو تم نے رات میں سن کر آئے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا۔ تو اخنس نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس پہنچا، ان سے بھی یہی سوال کیا۔ ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ مقابلہ رہا ہے۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ اس کی حقانیت کا اعتراف ہے۔ یہ ہے قرآن کا وہ کھلا ہوا معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔ حضرات، یہ مضمون اپنی پورے تفصیل کے ساتھ تو اس جگہ بیان نہیں ہو سکا، لیکن جتنا بیان ہو چکا ہے وہ بھی ایک منصف مزاج انسان کو اس پر مجبور کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کو اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا عظیم الشان معجزہ تسلیم کر لیں۔ چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں علی